بسم اللہ الرحمن الرحیم وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ذبیحہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے واسطے تمہارے، وطعامکم حل لہم اور کھانا تمہارا، یہاں ذبیحہ سے مراد یہ بھی ذہن میں رکھو، دو شرطیں پہلے میں نے بتائی، تیسری کہ وہ ایسی چیز کا ذبیحہ ہو کہ اسلام میں حلال بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کا خنزیر بھی ذبح کیا ہوا کھا جاؤ اور بلی بھی کھا جاؤ، بلی بھی ان کے یہاں بڑا زبردست ناشتہ ہوتا ہے، وہ کھا جاؤ۔ تو طعام سے مراد وہ ہے، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا حلال ہے واسطے ان کے، یہ کیوں ذکر کیا؟ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے، اس کا کیا مطلب؟ ان کے یہاں کیا چیز حلال ہے؟ ان کے نزدیک تو خنزیر بھی حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، مطلب کیا ہے؟ امام راضی نے اس مقام پہ بہترین بات لکھی، راضی فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلے دو آ رہے ہیں، ایک نکاح کا مسئلہ آ رہا ہے، ایک ذبیحہ کا۔ نکاح کا مسئلہ تھا یک طرفہ اور ذبیحہ کا مسئلہ تھا دو طرفہ۔ اس فرق اور تمجیز کرنے کے لیے یہاں یہ بیان کیا کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے لیکن تمہارا رشتہ ان کے لیے حلال نہیں۔ ذبیحے والا مسئلہ دو طرفوں سے ہوگا اور رشتے والا مسئلہ یک طرفہ ہوگا، تم دے نہیں سکتے، اہل کتاب سے لے سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات، اور محصنات من المؤمنات پاک دامن عورتیں مومنات سے، ایمان والیوں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور محصنات ان سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے، یہ بھی حلال ہے، یہ دوسری شک ہے۔ اب ذرا یہ بات بھی سمجھو، یہاں پر تقریباً جمہور صحابہ اور تابعین ان کی رائے یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، خواہ یہودی خواہ نصرانی، لیکن انہی شرطوں کے ساتھ جو ذبیحہ میں ہیں، وہ اپنے اصل مذہب پہ ہوں۔ آج کل کی یہ یورپی گوریاں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گوریاں یہ اپنے مذہب پہ نہیں، شاید یہ قرآن پڑھ کے جاؤ اور امریکہ پیغام نکاح بھیج دو، طعام الذین والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تو یہ محصنات اوتوا الکتاب نہیں، اوتوا الکتاب ہوں، اصلی یہودی یا نصرانی ہوں۔ جمہور صحابہ تابعین اس کے قائل ہیں، لیکن ایک فرد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ جمہور صحابہ ایک طرف ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک طرف۔ حضرت ابن عمر مانا کرتے ہیں والمحصنات من المؤمنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مکہ کے مشرکوں سے ایمان قبول کیا، وہ عورتیں جو پہلے مکہ کے مشرکوں میں سے تھی، ایمان لے آئیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سے مراد وہ مومن عورتیں ہیں جو اہل کتاب سے ایمان لے آئیں۔ کیا سمجھے ہو؟ وہ مومن عورتیں ہیں جو اہل کتاب سے ایمان لے آئیں۔ آیت غور سے دیکھو، ابن عمر نے کیا کہا؟ والمحصنات من المؤمنات سے مراد بھی مومنہ ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سے مراد بھی کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلے سے مراد وہ مومنات ہیں جو مشرکین سے ایمان لائیں، اور دوسری محصنات سے مراد وہ مومن عورتیں ہیں جو اہل کتاب تھیں اور ایمان لائیں۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ لیکن جمہور صحابہ کرام، تابعین، بلکہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ اہل کتاب
محسنات سے مراد یہودی یا نصرانی عورتیں، اور یہود یا نصرانی عورت سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ یہ تقریباً صحابہ متفق ہیں، تابعین متفق ہیں، اور راجح قول بھی یہی ہے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، صرف ابن عمر کی روایت، اور وہ روایت بھی شاذ ہے، وہ بھی شاید بیان نقطہ ہے، شاذ روایت۔ تو اس شاذ روایت کے مقابلہ میں پورے صحابہ تابعین ان کا مذہب نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جہاں والمحصنات سے مراد پاک دامن وہ جو دیے گئے کتاب۔ محصنات احسان کا معنی ہوتا ہے احسان عن الزنا، جو زنا سے بچی ہوئی ہوں اور زانیہ مزنیہ نہ ہوں۔ لیکن یہ جو قید ہے یہ اہمیت احسان کو بیان کرنے کے لیے اعتراضی نہیں، احسان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے۔ اس پر چند حوالے لکھ لو کہ کس پر؟ محسنات کی قید کس پر بھائی؟ محسنات کی۔ المحسنات ہی الحرائر والعفاف، یہ آزاد عورتیں، والعفاف پاک دامن، ولیس ھذا بشرط لصحۃ النکاح بل هو للاستحباب لأنه یصح نکاح الاماء من المسلمات ونکاح غیر الافاف۔ مدارک فرماتے ہیں کہ جہاں محسنات سے مراد پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، اور یہ پاک دامنی صحت نکاح کے لیے شرط نہیں بلکہ استحبابی حکم ہے، کیونکہ باندیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے اور غیر افائف جو ہیں ان سے بھی نکاح تو ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہ شرط صحت نکاح کے لیے نہیں، اہمیت احسان کے بیان کے لیے۔ تقریباً یہی بات لکھی جساس نے، یہ آپ نے مدارک کی عبارت لکھی، جساس بھی کہتے ہیں الافائف۔ اور مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر یہ شرط نکاح ہے، حالانکہ مہر شرط نکاح نہیں، اور بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو بطور شرط کے ذکر کیا یہ محض تاکید اور تاکید کے طور پہ ہے، مہر کے تاکید اور تاکید کے لیے ہے، یہ بھی صحت نکاح کے لیے شرط نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کی ترغیب نہیں، یاد رکھو، ایک ہوتی ہے ترغیب اور ایک ہوتا ہے جواز، دونوں کا فرق ہے۔ جہاں صرف جواز کی بات ہے، نہ کہ ترغیب کی، بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ جواز محل کراہت کی، اور اس کے لیے بھی شرط لگائی، اگر اپنے دین میں فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر عورت کتابیہ آ گئی اس کو بھی گمراہ کر دے گی تو اس وقت نکاح کرنا ناجائز ہے۔ یہ جواز نکاح بھی اس وقت ہے جب خود فتنے میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، اگر فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہوا تو یہ جواز نکاح پھر نہیں رہے گا۔ اور جواز محل کراہت ہے، یہ نہیں ہے کہ کرنا بہتر ہے، اس پر مختلف آثار موجود ہیں۔ حضرت عمر نے صحابی کو خط لکھا، اس نے کتابی عورت سے نکاح کیا، کتاب الآثار میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں۔ اس نے آگے یہ آیت لکھی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ حضرت عمر نے پھر لکھا، فرمایا کہ مجھے بھی آیت کا معنی پتہ ہے، تجھے بھی، یہ خط بعد میں نیچے ڈالنا اور پہلے طلاق دینا، پہلے طلاق دینا۔ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ نکاح نہیں؟ نکاح ہے لیکن بہتر نہیں۔ اور حربیہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز
مال کراہت تحریمیہ، وہاں پر کراہت تحریمیہ ہے۔ یہ سارے مسائل آپ کے فتاوی جات میں فتح القدیر، در مختار، مبسوط سرخسی کی، اس میں پوری یہ بات لکھی ہے کہ یجوز تزوج الکتابیات والاولا اللہ یفعلا، بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ یہ فتح القدیر ہے، اور در مختار والا بزرگ کہتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اسی طرح فتح القدیر مبسوط میں ہے تکرہ الکتابیۃ الحربیہ اجماعاً، جو کتابیہ حربیہ ہے اجماعاً اس کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، اور مطلق کراہت تحریمی ہوتی ہے۔ فتح القدیر مبسوط۔ بہرحال یہ 3 مسئلے میں نے عرض کر دیے۔ ایک مسئلہ تو یہ عرض کیا محصنات کی قید اور محصنات کا معنی، دوسرا مسئلہ اذا آتیتموہن کی شرط اور اس شرط کا مقصد، اور تیسرا کہ جواز نکاح اور اس کی حیثیت، نفس جواز ہے لیکن جواز کے ساتھ محل کراہت، یہ 3 مسئلے میں نے عرض کر دیے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن، جب دو تم ان کو اجورہن، اجر ان کے، محسنین، قید میں لانے والے، نہ متع کرنے والے، قید میں لانے والے نہ۔ یہ آیت بھی متع کا رد ہے۔ نکاح کا مقصد صرف مستی نکالنا نہیں، بلا لیا بھئی آ جاؤ جی بزرگوں، اس طرح نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ شادی خانہ آبادی، یہی مقصد قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کسی نے لفظ بولا نا شادی خانہ آبادی، تو بہت اچھا لفظ ہے۔ نکاح سے مقصود ہی گھر کی آبادی ہے۔ محسنین غیر مصافحین، نہ پانی بہانے والے، مستی نکالنے والے، ولا متخذی اخدان، یہ بھی جاہلیت اولا اور جاہلیت ثانیہ۔ آج کی جاہلیت میں، آج کی جاہلیت سب انگریز کی جاہلیت، اور جاہلیت اولا مشرکین عرب کی جاہلیت، دونوں جاہلیتوں میں 2 چیزیں تھیں۔ یہ ایک صرف زنا اور شہوت پرستی، شہوت رانی، اور دوسرا خفیہ دوستیاں ٹیلی فون وغیرہ پر، ٹیلی فونوں پر گپے، یہ ہے خفیہ دوستیاں، خفیہ یارانے۔ یہ تو یہ آج کی جاہلیت میں بھی اور پہلی جاہلیت میں بھی خفیہ یارانے یہ تھے۔ قرآن نے ان کو اٹھایا، فرمایا نہ بہانے والے پانی، یعنی زنا نہ کرنے والے ہو، ولا متخذی، اور نہ بنانے والے ہو، اخدان، خفیہ یاریاں، خفیہ دوستیاں اور خفیہ شنائیاں، یہ لگانے والے نہ ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں اوپر حلال کی، جو حرام کی، جو اللہ کے حلال کو حرام سمجھے گا وہ کافر، جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے گا وہ کافر۔ چنانچہ امام زجاج نے لکھا مانا ہو من احل ما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فہو کافر۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ من یکفر بالایمان کا، من احل ما حرم اللہ، جس نے حلال کیا اس چیز کو کہ اللہ نے حرام کی، او حرم ما احل اللہ، جس نے حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ البحر المحیط، یہ قانون آ گیا، اللہ کے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور دوسرا ربط یہ بھی ہے، اوپر اجازت دی اہل کتاب کے کھانے کی بھی،
ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی بھی، تو جہاں شبہ پڑ سکتا تھا کہ اس کا مطلب ہے اہل کتاب نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے اعمال مقبول ہیں، اللہ نے فرمایا مقبول نہیں، میں یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، عمل ان کے بھی برباد ہیں، لیکن صرف دو چیزیں مستثنا کی ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ عمل ان کے بھی کیا ہیں؟ برباد ہیں، لیکن پھر بھی عورتوں سے نکاح بھی جائز اور ذبیحہ بھی جائز۔ ہاں مولوی شولوی بیچارے پڑھتے ہیں مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، حبطت اعمالہم، یہودی عیسائی کے اعمال تو مقبول ہوں گے اللہ کے یہاں، ہاں تو پھر یہاں کیوں نہیں حرام اگر وہ وجہ ہے؟ تو حبط اعمال یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ذبیحہ کا مسئلہ جدا ہے۔ دیکھو جی، یا ایھا الذین آمنوا، اچھا حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین،